محلہ اور اہل مسجد کے لیے لائحہ عمل۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب، پھلت، مظفر نگر، یو پی۔ مسجد میں کسی نماز کے بعد اعلان کر کے، محلے کی مسجد کے علاقے میں گشت کر کے، اہل علم خصوصاً ذمہ دار افراد، سماج سیوی لوگوں کو اگلی نماز میں جمع کر کے کم از کم ماہ مبارک میں ہفتے میں 2 بار جمع کیا جائے۔ بہت مختصر ترغیبی بات کر کے ماہ مبارک میں تعارف قرآن اور عظمت قرآن کے لیے ماہ رمضان کا پورا نظام طے کیا جائے۔ مساجد میں رکھے ہوئے پھٹے پرانے قرآن مجید کے اوراق کو باعزت طریقے سے کسی محفوظ جگہ دفن کر کے صحف قرآن مجید کے لیے جزدان اور قرآن مجید رکھنے کے لیے خوبصورت ڈیسک یا الماریاں بنانے کا پلان بنایا جائے، تاکہ مسجد میں حاضری کے ساتھ یہ محسوس کیا جا سکے کہ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں قرآن مجید کلام الملوک ہے۔ مسجد میں اگر بچوں اور بالغوں کے لیے قرآن مجید پڑھانے کا نظم نہیں ہے، یا ہے مگر تجوید کے ساتھ اچھا نظم نہیں ہے، تو اس کا نظم بنایا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ دینیات کے خود کفیل مکاتب کا نظام ہو، جس میں فیس دے کر پڑھایا جاتا ہو۔ قرآن کی تعلیم پر خرچ کر کے پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے دلوں میں قرآن مجید کی عظمت بیٹھے گی۔ قرآن مجید ہم سے کیا کہتا ہے، یہ جاننے کے لیے 200 گھنٹوں کی ترجمہ قرآن کی کلاسز بھی مسجد میں ماہ مبارک میں رکھی جائے۔ مسجد میں درس قرآن اگر نہ ہوتا ہو تو کسی ایک نماز میں امام صاحب سے اور اگر امام صاحب نہ کر سکتے ہو تو کسی عالم صاحب کی مدد لے کر درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ عام انسانوں کے لیے قرآن مجید کے تعارف پر مبنی آیت کا ترجمہ ہندی اور انگریزی میں ہورڈنگ کی شکل میں محلے میں ایسے مقامات پر جہاں لوگوں کی نظر بھی خوب پڑے اور وہاں بے ادبی بھی نہ ہو لگائی جائے۔ اس کے لیے اگر شہر کی انتظامیہ سے اجازت لینی پڑے تو ضرور لے۔ ہر چھوٹے شہر یا بڑے محلے میں کم از کم 10 ہورڈنگ کا نظام بنانا چاہیے۔ ہر مسجد کے باہر ایک کمپیوٹرائز اسکرین جس پر قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ، اس کے بارے میں احادیث اور غیر مسلم اسکالرز کے اقوال ڈسپلے ہوتے رہیں، لگانے کا پلان بھی بنانا چاہیے۔ لوگوں کو ترغیب دے کر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ہندی، انگریزی میں اور مقامی زبانوں میں ترجمے، خصوصاً مکی 86 سورتوں کے ترجمے جہاں کی زبانوں میں چھپتے ہیں، ان کو ماہ مبارک میں جمع کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن کے تعارف پر مقامی زبانوں میں لٹریچر جیسے لکشمی شنکر آچاریہ کی کتاب کی اشاعت کا نظم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے مسلم تاجروں اور اہل خیر سے ماہ مبارک میں ہر مسجد میں افطار کا نظم کر کے برادران وطن کو اس میں شریک کرنے اور مسجد پریچے کے پروگرام بنانے چاہیے۔ مقامی زبانوں کے اخبارات میں اشتہارات دے کر لوگوں کو قرآن جاننے کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ آئی ٹی اور سوشل میڈیا کے لوگ مسجد پریچے اور تعارف قرآن کے پروگراموں کو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ خاص مقامات پر ایک اسٹال لگا کر تعارف قرآن اور اسلام کے تعارف کے کتابچے فری اور جو قیمتاً لینا چاہے اس کا بھی ایک منصوبہ بنانا چاہیے۔ جن مسجدوں کے آس پاس برادران وطن آباد ہے وہاں مائک لگا کر قرآن پروچن کے نام سے دعوتی ذہن رکھنے والے علماء سے درس قرآن کا نظم بنانا چاہیے۔ ہسپتالوں میں جا کر مریضوں کی عیادت، ان کی تیمارداری اور فری میڈیکل کیمپ لگا کر تعارف قرآن کے لیے مائل کیا جائے۔ عام مسلمانوں اور نمازیوں کو ترغیب دے کر اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ تعارف قرآن مجید اور دعوت دین کے لیے نکالنے پر آمادہ کیا جائے۔ جو حالات پورے عالم میں وبائی بیماریوں کے چل رہے ہیں، ان سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی شامت اعمال سے اپنے رب کو ناراض کر رکھا ہے۔ اس کے لیے جہاں دل سے گناہوں پر ندامت اور توبہ کر کے غضب کو ٹھنڈا کیا جائے، وہاں غضب لانے والی حرکتوں سے بچا جائے۔ ماہ مبارک میں جہاں نیکیوں کا اجر و ثواب بے نہایت بڑھ جاتا ہے، وہاں ماہ مبارک کی بے حرمتی سے اللہ کا غضب نازل ہونا یقینی ہے۔
مسلم محلوں میں ماہ مبارک میں کھلے عام ہوٹلوں کا کھلنا اور بے روزے داروں کا کھلے عام دن میں کھانا پینا عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہر مسجد میں با اثر اور معزز لوگوں کی ایک ٹیم بننی چاہیے، جس میں کچھ جری لوگ بھی شامل ہو جو وقت ضرورت ذرا سختی سے بھی بات کر سکے، جو محلے میں گشت کرے اور محلے کے لیے چائے خانوں اور ہوٹل والوں سے ملے اور اس ماہ مبارک کا احترام کرنے اور دن میں کھلے مہار ہوٹل نہ کھولنے پر آمادہ کرے۔ مسلمانوں میں جو رذائل عام ہو رہے ہیں ان میں بے پردگی کی برائی ختم سی ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ عورت کا پورا جسم ستر ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ستر دکھانے والوں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا وقت رسول کی اور فرشتوں کی لعنت میں گزرتا ہے۔ بعض مرتبہ ان میں بہت سے روزے دار بھی ہوتی ہے، اس لیے بہنوں سے خوشامد کی جائے کہ وہ اس سے پرہیز کرے، خصوصاً اخیر عشرہ اور اس کی بابرکت راتیں جن میں شب قدر بھی ہوتی ہے۔ ساری رات بازار کھلتے ہیں اور بیچاری بہنیں گھر میں عبادت کر کے اجر و ثواب کمانے کے بجائے مسلسل لعنت کے مستحق ہوتی ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ اس سے بچنے کا کوئی منصوبہ بھی بنانا چاہیے۔ اس کے لیے گھر کی خواتین اور بچوں کو تعارف قرآن اور عظمت قرآن ماہ مبارک منانے کا فعال حصہ بنانے کی کوشش بہت مفید ثابت ہوگی۔ اصل مقصود طریقہ کار نہیں بلکہ ماہ مبارک میں تعارف قرآن اور عظمت قرآن کا ماحول بنانا ہے۔ اس لیے اپنے علاقوں کے لحاظ سے ایک جامع منصوبہ مہم بنا کر اگر ہم نے اس سال ماہ مبارک کی قدر کر لی تو انشاءاللہ یہ عمل امت کو خیر امت کے منصب پر لانے میں ہمارے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔